قبول ہو ہر دعا، کامیاب رمضان، کامیاب رمضان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید بابر شاہ گیلانی۔ میں آپ کو کامیاب رمضان سیزن 6 میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ الحمدللہ روزانہ ہم یہ نشست سجا رہے ہوتے ہیں علم روحانیت کی تلاش میں، اور علم روحانیت کی تلاش میں جب ہم یہ نشست سجاتے ہیں تو اس محفل کے روح رواں لشکر قریش کے رہنما ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب ہمارے ہر سوال کا بہترین اور خوبصورت انداز میں انتہائی سہل کر کے جواب ارشاد فرماتے ہیں، اور ہمیں علم کا وہ خزانہ ملتا ہے کہ برسوں کے مطالعے سے وہ خزانہ ہمیں نہیں ملتا۔ ایسے ایسے راز کہ اللہ اکبر، ایسے ایسے اعمال کہ جن اعمال کو حاصل کرنے کے لیے لوگوں نے اپنی زندگیاں لگا دی، لیکن یہاں سخاوت کا عالم ہے کہ اللہ پاک اس محفل کو بھی سلامت رکھے، صاحب محفل کو بھی سلامت رکھے، ان سیکھنے والوں کو بھی سلامت رکھے۔ تو بھائی یہ محفل قدردانوں کے لیے ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ علم کے قدردان اس علم سے اور اس محفل سے موتی جمع کر کے اپنے بیاض میں سجاتے ہیں، جس سے وہ روشنی خود بھی حاصل کرتے ہیں اور دنیا میں بھی روشنی پھیلاتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے بندش کے حوالے سے کہ بندش کیا ہوتی ہے، کیسے لگتی ہے، کیوں لگتی ہے، اس کو کھولا کیسے جا سکتا ہے، اور بندش کیا ہے، جادو کیا ہے، یہ تمام چیزیں ہم آج جانیں گے۔ جیسا کہ بندش اگر ہمارا کوئی معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ جناب کوئی معاملہ چلتے چلتے رک گیا، بعض لوگ تو یہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعمال پر بندش لگا دی گئی ہے، ہمارے عملیات پر بندش لگا دی گئی ہے، ہمیں کوئی چیز نظر نہیں آ رہی، ہمیں مشاہدات نہیں ہو رہے، ہم کشف و کرامات سے محروم ہیں، تو شاید بندش کا معاملہ ہے۔ تو یہ بندش ہے کیا، کیسے لگتی ہے، اور اس کے تمام راز آج کی محفل میں جانیں گے، اور یہ تمام راز ہمیں بتائیں گے شہزادہ اکبر میاں حضور کے بڑے شہزادے ڈاکٹر عبدالواجد شاذلی صاحب۔ میں بہت زیادہ مخل نہیں ہوں گا، میں حضرت کی جانب متوجہ ہوں گا۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور بندش کے حوالے سے آپ ارشاد فرمائیے گا کہ بندش ہے کیا، بندش لگتی کیسے ہے، کیوں لگاتے ہیں، کیسے لگاتے ہیں، اور اس کو کھولتے کیسے ہیں، اس کے تمام رموز آج آپ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں اپنے تمام چاہنے والوں کو، اپنے تمام پیر بھائیوں کو، اپنے تمام مریدین کو، اور جو لوگ میرے ساتھ اس روحانی اس مبارک سفر میں قدم بقدم شانہ بشانہ میرے ساتھ سورہ قریش کے لشکر میں شامل ہو کر اپنے منزل کی طرف آگے رواں دواں ہیں، میں ان تمام لوگوں کو کہ جو دنیا میں جہاں کہیں سے بھی تعلق رکھتے ہیں، روحانیت کی جستجو میں، عملیات کی تلاش میں، سلاسل کے ذکر و اذکار، اور بالخصوص وہ اعمال جو ہم تک ہمارے بزرگوں سے پہنچے، ان کی اجازتوں کے لیے جڑے ہیں، میں ان تمام لوگوں کو رمضان المبارک کی اس خاص رات میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ ہمارا کامیاب رمضان اپنی کامیابی کی طرف آگے رواں دواں ہے، اور کچھ ہی دنوں بعد یہ کامیاب رمضان کی کامیاب گھڑیاں کامیاب لمحوں میں داخل ہو جائیں گی، اور وہ کامیاب لمحے کہ جن کا ہمیں بے صبری سے انتظار ہے، کہ جس کا ہمیں باقاعدہ طور پر انتظار کرنے کا حکم ہے، اور باقاعدہ طور پر اس گھڑیوں میں ہمیں وہ نور تلاش کرنے کا حکم ہے کہ جو شب قدر کے نام سے دنیا جانتی ہے۔ اور اس ماہ رمضان المبارک میں ہم جو اعمال پڑھتے ہیں
اور بالخصوص ان دنوں کا اہتمام کرتے ہیں کہ جو دن ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے ہیں، کہ جن کی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں ان دنوں کی برکت عطا فرمائے۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے شاہ صاحب بندش کا، کہ بندش ہے کیا، ہوتی کیا ہے، اس کی کتنی اقسام ہے، اور یہ کیوں لگتی ہے، کیسے لگتی ہے، اور اس کو لگانے والے کون ہوتے ہیں؟ کیا یہ بندش کوئی شیطانی چکر ہے؟ کیا یہ بندش جادو کے ذریعے لگائی جاتی ہے؟ اگر جادو کے ذریعے لگائی جاتی ہے تو بندش اور جادو میں کیا فرق ہے؟ صحیح آج ہم اس پہ مختصر گفتگو کریں گے، لیکن مکمل اور جامع، تاکہ لوگوں کی سمجھ آ جائے۔ سبحان اللہ، سب سے پہلے بندش کا مفہوم تو یہی ہے کہ کسی بھی چیز کو باندھنے کو کہتے ہیں، صحیح یعنی کہ گرہ لگانے کو کہتے ہیں۔ اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندش لگانے والا کون ہے؟ کوئی انسان ہے، کوئی جن ہے، یا تمہارے اعمال کی وجہ سے تم پر بندش لگی؟ ہم ان بندش سے ڈرتے ہیں جو کوئی انسان حاسد لگاتا ہے، ہم اس بندش سے ڈرتے ہیں جو جنات لگاتے ہیں، ہم اس بندش سے بے فکر رہتے ہیں کہ جو ہم خود لگاتے ہیں۔ ہم خود بھی بندش لگاتے ہیں۔ ہم خود بھی بندش لگاتے ہیں اور ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ ہم نے اپنی گرہ میں کیسے باندھ دیا ہے اس کو، اپنے وجود کو، اپنی ترقی کو، اپنی کامیابی کو، اپنے رزق کو، اپنی شہرت کو ہم خود بھی لگاتے ہیں۔ یہ تو ہم خود کیسے لگاتے ہیں؟ سوال یہ پیدا ہوتا سب ہے۔ سے پہلا سوال، اہم سوال یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کیسے کر لیتے ہیں؟ دیکھو، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنے اعمالوں میں، اپنے کاموں میں رازداری سے کام لیا کرو، کیونکہ ہر نعمت والے سے حسد کی حسد کیا جاتا ہے۔ کہ جب کوئی کام ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہم اگر اس میں خاموشی اختیار کرتے ہیں، ہم جب اس میں رازداری سے کام کرتے ہیں تو وہ کام ہمارا کامیابی کی طرف پہنچ جاتا ہے۔ صحیح لیکن اگر ہم کام کر رہے ہوں اور ہم اس کا چرچا کر دیں صحیح تو اس کام میں بندش لگ جاتی ہے۔ اچھا ہاں، بند کرنے کو کہتے ہیں نا بیسیکلی۔ صحیح ہے اس لیے تو فرمان رسول ہے نا۔ فرمان رسول کیوں ہے؟ کبھی غور کیا ہے حضور کے اس فرمان کو؟ مطلب فرمایا کہ العین حق، کہ ہاں، نظر حق ہے، وہ اس بندش کی طرف اشارہ ہے۔ اشارہ ہے کہ وہ بندش نظر کی وجہ سے لگ جاتی ہے، کہ ہم نے صحیح کسی کو کہا۔ اب خود کی وجہ سے کیسے لگتی ہے؟ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے نا صحیح ہے کہ ہم خود اپنے اوپر کیسے بندش لگا رہے ہیں۔ ہمارے اوپر خود جو بندش لگتی ہے نا، وہ ہمارے اعمال کی وجہ سے لگتی ہے۔ صحیح ہے کیا؟ یعنی ہمارے اپنے ہی ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے لگتی ہے۔ وہ جو چرچا کیا اس نے، چرچا کیا، اور پھر ذرا سی ترقی میں، کیا، ذرا سی ترقی، ذرا سی شہرت میں جی وہ بہک گیا۔ اس نے وہ راستہ اختیار کر لیا کہ اس کے پاس نئی نئی دولت آئی، اس نے کیا کرا سبحان کہ اللہ، ایسے راستے پہ چل پڑا جو بے حیائی کا راستہ تھا، استغفر اللہ استغفر اللہ۔ کہ اس کے اندر تکبر آ گیا، کہ اس کے اندر غرور آ گیا۔ صحیح یہ جو بندش ہوتی ہے نا، یہ ہمارے اعمال کی درستگی سے ٹھیک ہوتی ہے، اس سے بغیر آپ کتنے کچھ پڑھ لیں آپ کو ٹھیک نہیں ہوگی۔ کیونکہ بندش کی اگر بات کریں تو اللہ رب العزت نے خود بندش لگائی ہے، ان کے دلوں پر کفل لگا دیے۔ کفل لگانے کا مطلب کیا ہے؟ تالے لگا دیے۔ اللہ نے بھی بندش لگائی ہے، ہاں، جو ختم اللہ علی قلوبہم قلوبہم، جی کہ ان کے دل اندھے ہو گئے، دل باندھ دیے، ان کے کفل لگ گئے ان کے دلوں پر، صحیح کہ اب ان کو دکھائی نہیں دے گا، سنائی نہیں دے گا، صحیح کہ وہ اندھے ہیں، گونگے ہیں، بہرے ہیں، کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ نا۔ مہر لگا دیے۔
کن کے؟ کہ جو اس کے رستے سے بھٹک گئے. کافروں پر. ہاں، اچھا وہ لوگ بھی کہ جب انسان غرور اور تکبر کا لبادہ اوڑھ لیتا ہے، جب انسان خود کو پارسا سمجھنے لگتا ہے، خود کو نیک اور متقی سمجھنے لگتا ہے، خود کو دوسروں سے افضل سمجھنے لگتا ہے، اس پر اس کے اعمال کی بندش لگتی ہے کہ وہ اپنے ہی اعمال سے غافل ہونے لگتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو وہ بندش ہے کہ جو ایسی بندشیں جن کا ہمیں پتہ نہیں چلتا اور وہ ہم پر گرہن لگتی شروع ہو جاتی ہیں. بندش کی کئی اقسام ہیں. حضور یہ جو سب سے پہلی آپ ارشاد فرما رہے ہیں نا، ہاں اس کے بارے میں تو شاید کسی نے بیان کیا بھی نہیں، ہاں. اور اس کے بارے میں کسی نے نشاندہی کی ہی نہیں ہے. اچھا بیوی بچوں سے جھڑک کر بات کرنا، اس سے بھی بندش لگتی ہے. یہ چیزیں تو بیان کرنے والی ہیں. کسی کے ساتھ اس کی دل آزاری کرنا، بد اخلاقی سے پیش آنا، اس کو اس جگہ ذلیل کرنا جہاں پہ اس کی عزت تھی، اللہ اکبر. اس کے اعمال میں بندش لگ جاتی ہے، اس کے رکس میں بندش لگ جاتی ہے. کیوں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو تمہارے عمر میں برکت ہو، تمہارے رکس میں برکت ہو، تو تم صلہ رحمی سے کام لیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو حضور یہ ساری اقسام بیان کر کے پھر ایک ایک کی پھر آپ اس کا حل بھی فرمائیے گا. اگر اس قسم کی کوئی بندش میں آ چکا ہے تو جی. وہ سب سے پہلے تو توبہ کرے سبحان اپنے اللہ. رب کے حضور. اور سبحان اللہ. ندامت کے آنسو ایسے آنسو ہوتے ہیں جو ساری بندشوں کو بہا لے جاتے ہیں. سبحان اللہ. آئی نا بس سمجھ میں؟ جب انسان توبہ کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی توبہ کو قبول کرتا ہے، سبحان اللہ. اس کے اوپر سے وہ رکاوٹیں دور ہونے شروع ہو جاتی ہیں. جیسے ہمیں حکم دیا کہ استغفار پڑھو، کثرت سے جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، اس کے رستے کھول دیے جاتے ہیں. مطلب بند تھے نا، کھولا کس چیز کو؟ جو بند ہے. اور جو کھلا ہوا اس کو تو نہیں کھولا جائے گا. صحیح. اولیاء کاملین کا ارشاد ہے نا کہ استغفار کو اپنے پر لازم کر لو کہ یہ بند دروازوں کو کھول دیتا ہے، سبحان اور اللہ. بند دروازے بندش ہی ہیں. ٹھیک ہے، اس کا حل مل گیا ہمیں کہ صحیح. کثرت سے استغفار کیا جائے، اپنے رب کے حضور توبہ کی جائے. آئی بات سمجھ میں؟ اور اپنے اعمال کو، اپنے اندر سے خصائل رذیلہ کو اپنے اندر سے دور کیا جائے. اب پھر وہ تزکیہ اور تصفیہ کی طرف اپنے آپ کو تھوڑا ذہن میں رکھے. صحیح. آئی بات سمجھ میں؟ یہ ہو گیا ایک سٹیپ. اب دوسرا سٹیپ وہ آ جائے کہ جو بندش لگائی گئی ہے، کسی نے لگائی. کسی نے لگائی گئی. اچھا بندش اور جادو، اس میں ایک بالکل باریک سا فرق ہے. جی. یہ دونوں الگ الگ ہیں. صحیح. کیا؟ یہ دونوں الگ الگ ہیں. بندش الگ ہے، جادو الگ ہے. لیکن اس میں دونوں میں ایک بالکل باریک سا فرق ہے. اب جیسے مثال کے طور پہ کسی پہ جادو ہوتا ہے، کیا جادو ہوتا ہے. جادو جب ہوتا ہے نا تو وہ اس کے وجود کے اندر صلاحیت کرتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کے خاتمے کے لیے. اچھا بندش میں یہ ہوتا ہے کہ بندش اس کے دنیاوی معاملات میں رکاوٹ ڈالنے کے لیے لگائی جاتی ہے. بند کر دیا. اچھا بندش میں جانی نقصان نہیں ہوتا، اچھا. جادو میں جانی نقصان ہوتا ہے. بندش میں جیسے کسی کوئی اچھا کاروبار چل رہا ہے، جی. کوئی اچھی ترقی کر رہا ہے، ہوں. آئی بات سمجھ میں؟ اب کیا کرا؟ کسی نقش کے ذریعے بندش لگائی جاتی ہے، کسی صحیح. ٹوٹکوں کے ذریعے بھی بندش لگتی ہے. لیکن ٹوٹکوں کے ذریعے جادو نہیں ہوتا. صحیح. آئی بات سمجھ میں؟ نقش کے ذریعے بندش لگتی ہے. اچھا بندش میں اس کا یہ ہوتا ہے کہ اس کے کاروبار کو بند کر دیا جاتا ہے. جب کاروبار بند کر دیا جاتا ہے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، اس کا اثر اس کے کاروبار پر ہوگا، اس کے گاہک آنا بند ہو جائیں گے. صحیح. صحت صحیح ہے، اس کی پلاننگ بھی اچھی ہے، اس کی مینجمنٹ بھی اچھی ہے، سیل نہیں ہو رہی. اچھا بعض اوقات بندش ایسی بھی ہوتی ہے کہ سیل ہو، بھرپور ہو،
پیسہ آ رہا ہو لیکن ٹھہرتا نہیں ہے، رکتا نہیں ہے، کبھی وہ بیماری میں نکل جاتا ہے، کبھی وہ قرض داروں میں نکل جاتا ہے، جی کبھی وہ مینجمنٹ بھی اسٹرانگ ہے، سب کچھ اچھی ہے، بندہ اچھا کماتا بھی ہے، اچھا کھاتا بھی ہے، اور اس کے اوپر بندش ایسے لگی کہ وہ اپنا گھر نہیں لے سکتا، جبکہ ایک بندہ 1 ملین مہینہ کمانے والا گھر آرام سے لے گا نہیں لے گا؟ صحیح میں نے ایسے بھی لوگوں کو دیکھا ہے جو ملین سے زیادہ کماتے ہیں لیکن وہ گھر نہیں لے پاتے، بندش لگ گئی کہ گھر نہ لے، رکاوٹ آ گئی۔ اب جیسے مثال کے طور پہ ایک اسٹوڈنٹ سے، وہ پڑھنے میں بہت اچھا ہے، اس نے میڈیکل میں ایڈمیشن لے لیا، اب کسی بھی کو بھی خبر ہو گئی کہ میڈیکل، اچھا میڈیکل پڑھ رہے ہو ہیں، ٹھیک ہے، اب اس نے کیا کرا، اس نے اس کی بندش لگا دی کہ یہ ڈاکٹر نہ بنے، بھلے انجینئر بن جائے، کچھ اور بن جائے۔ صحیح اب وہ پڑھ رہا ہے، میڈیکل پڑھ رہا ہے، اس کو یاد ہی نہیں ہو رہا، اس کا ذہن ڈسٹرب ہو گیا، صحیح کیا؟ اب اس نے کیا کرا، فیلڈ کو ترک کر کے دوسری فیلڈ اپنائی، اس میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن جادو میں ایسا نہیں ہوتا، کیا؟ جادو میں جادو میں ایسا نہیں ہوتا، جادو ایسا ہوتا ہے وہ کسی بھی راستے سے آئے وہ بندی ملے گا، کیوں؟ کیونکہ جادو میں باقاعدہ طور پہ شیاطین جنات سے مدد لی جاتی ہے اور شیاطین کو مسلط کیا جاتا ہے، بندش میں نہیں بندش میں نہیں کیا جاتا، بندش میں صرف ایک حد ہوتی ہے، ایک لمٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اس کو کراس نہیں کرنا۔ اب جیسے کسی کے رشتے کی بندش لگا دی، اب رشتے کی بندش لگ گئی، اب وہ صحت مند بھی ہے، اچھا کھا بھی رہا ہے، اچھا کما بھی رہا ہے، ایسے ایسے لیڈیز جینٹس میرے پاس پیشنٹ آئے کہ جو اچھے کھانے کمانے والے، کہ جن کی تنخواہیں ہزاروں ڈالروں میں، اچھی شکل و صورت ہے، اچھی صحت ہے، لیکن رشتے نہیں ہوتے، کیا؟ رشتے نہیں ہوتے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس کے رشتے پہ بندش ہے، اس کی صحت پہ نہیں ہے، اس کے رزق پہ نہیں ہے، صحیح ہے اس کے کاروبار پہ نہیں ہے، صرف رشتے پہ بندش ہے۔ صحیح اچھا اس میں نا باقاعدہ طور پہ جو روحانی معالج ہوتا ہے وہ اس چیز کو دیکھتا ہے، سمجھتا ہے، جی وہ سب کو ایک ریس میں نہیں دوڑاتا۔ ہمارے یہاں تو ہے نا کہ جتنے بھی عاملین بیٹھے ہوئے وہ سب ہے نا، جب ہے سب پہ جادو، سب پہ جادو، سب پہ جادو، سب کو ایک ہی چیز سے کام ہو رہا ہے، اور وہ اس چیز میں تمیز نہیں کر پا رہا کہ بندش کیا ہے اور جادو کیا ہے، اور جادو میں کون سا اقسام مسلط ہے۔ بندش ہے، اب بندش میں مثال کے طور پہ بندش روحانی اعمال سے بھی کی جاتی ہے، بندش قرآن کی آیتوں سے بھی کی جاتی ہے، لیکن معاذ اللہ جادو نہیں کیا جا سکتا، کیا؟ جادو نہیں کیا جا سکتا۔ بندش کی جا سکتی ہے، تو اس کا مطلب فرق ہوا۔ صحیح ہے اب روحانی ایک عامل ہے، اس کو ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ نقش بندش کے لیے، اگر کوئی بچہ نافرمان ہے، کیا؟ ایک بندہ کہیں غلط جگہ جاتا ہے، اس کا پیر باندھنے کے لیے آپ ایک کام کرو، یہ نقش لکھ کے اس کا نام لکھ کے وزن کے نیچے دبا دو، اس کا پیر بن جائے گا۔ اب اس نقش میں قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں، قرآن کا نقش لکھا ہوا ہے، تو اس کے وہ رک گیا۔ صحیح بندش کے نقش بھی بڑے کمال کے ہوتے ہیں کہ بندہ یہاں لکھے اور وہاں بند۔ قرآنی اعمال سے بتا رہا ہوں میں آپ کو، روحانی اعمال سے بتا رہا ہوں آپ کو میں۔ صحیح اور وہی اگر کسی کا رزق باندھ دے بن جائے گا، لیکن اس کا اثر اس کے ساتھ ساتھ اس عامل پر بھی پڑے گا کہ جس نے اس کے ساتھ ناجائز کیا، کیا؟ عامل پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ ایک ڈاکٹر صاحب نے ایک نقش تعلیم کیا کہ بھائی یہ نقش بندش کے لیے ہے، یہ کسی کا پیر باندھنے کے لیے ہے، یا شوہر کو باندھنے کے لیے ہے، یا فلاں کو باندھنے کے لیے ہے، وہ کام کرے گا۔ اچھا اب وہ نقش کام تو کر رہا ہے، لیکن اب دیکھا یہ جاتا ہے کہ جو کرنے والا ہے، جو کر کے دے رہا ہے، وہ کس نیت سے دے رہا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کاروبار میں اگر ہم دونوں نے مل کے کوئی کاروبار شروع کیا، ٹھیک ہے، کاروبار بڑھنے لگا، تم زیادہ لے رہے ہو، میں کم لے رہا ہوں، میں نے اس پہ تعویذ لگا کے بندش کر دی کہ وہ کیوں زیادہ لے رہے ہیں۔ تو بندش کی
کئی اقسام ہے شاہ صاحب، لا تعداد اقسام ہے جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو سر فہرست ہے جیسے رشتے کی بندش. اچھا اب ان کی علامتیں بھی ہیں کہ بندش میں کون سی بندش کس پر مسلط ہے. صحیح. کیا کون سی بندش کس پر مسلط ہے؟ اب کوئی بندش جادو کے ذریعے کی گئی ہو، کیا جادو کے ذریعے بندش. کوئی جادو کے ذریعے کی گئی ہو تو اس کا اتار کس طرح ہوگا، وہ بندش کس طرح کھلے گی. اور جو بندش کسی تعویذ کے ذریعے کی گئی ہو وہ کیسے کھلے گی. صحیح. اب تم لاکھ اس جادو کا اتار کرتے رہو، کیا لاکھ جادو کا اتار کرتے رہیں، کوئی اتارا نہیں ہوتا جب تک اس کی گرہ نہ کھلے. مطلب آسان اگر ہم سمجھیں کہ ہر جادو میں بندش ہوتی ہے ہو کہ سکتی ہوتی ہے، لیکن ہر بندش میں جادو نہیں. جادو نہیں ہوتا. اچھا، ایسا ہی ہے. تو ان دونوں کا طریقہ علاج بھی مختلف ہے. طریقہ علاج بھی مختلف ہے اس کا. اب جیسے مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا ایک شاگرد تھا، آئی بس اس کا تعلق سکھر سے تھا. صحیح. وہ روحانی علاج کرتا ہے، میرے بتائے ہوئے طریقے پہ لوگ کام کرتا ہے. ایک دکاندار اس کے پاس آیا، کہنے لگا حضرت میرا بھی کچھ دیکھیں کیا معاملات ہے، کہ میں بیٹھا رہتا ہوں اور ہر جگہ دکانوں پہ رش رہتا ہے. اب اس نے جب چیک کیا تو اس پہ بندش آ رہی. اب میرا جو شاگرد تھا اس نے اس کا علاج کرنا شروع کیا. وہ ہر کو توڑنے کی کوشش کرے، اس پہ کوئی فرق ہی نہ پڑے. اس کا اتار کر دیا، اس کے گھر کا اتار کر دیا، گھر میں جا کر اتار کر دیا، ہوا ہی نہیں. وہ بڑا پریشان ہوا، کہنے لگا حضرت میں نے آپ کے بتائے ہوئے طریقے سے اس کا میں علاج کر رہا ہوں اور میں نے یہ سامان کا استعمال کیا، اس نے مجھے سامان کے پیسے دیے، میں سامان لے کر آیا اور میں اس کا کام میں نے شروع کیا، لیکن اس کا کام نہیں ہوا. میں نے کہا اچھا کوئی بات نہیں، اس نے کس نام سے کام کیا ہوا ہے، کیا کس نام سے کیا ہوا؟ اس نے کہا اس کے فلاں ٹریڈرز کے نام ہے اس کا. میں نے کہا اس کے نام پہ بندش لگی ہوئی ہے، جس نام سے وہ کام کر رہا ہے. اب اس کا نام کچھ اور ہے، اس نے کاروبار کسی اور نام سے کر رہا ہے. میں نے کہا اب تم ایک کام کرو، اس طریقے سے نا اس کے جو نام ہے نا اس کی بندش ہٹاؤ. کہ نے طریقہ بتایا، میں نے اس کو طریقہ بتایا، اس نے جب وہ کرا اسی دن بندش ٹوٹ گئی. ورنہ 2 مہینے سے بیچارہ پریشان تھا وہ. مطلب علاج کے طریقے بھی معلوم ہوتے ہیں لیکن فراست سے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کس چیز پر لگی ہوئی ہے. بالکل ایسا ہی ہے بھائی، صحیح. تشخیص ہی تو سب ہے. صحیح. کسی بھی مرض کی جب تم تشخیص کر لیتے ہو تو تم اس کا علاج کرنے کے قابل ہوتے ہو نا. صحیح. اب بعض تشخیصیں ایسی ہوتی ہیں، بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں جو ہوتے کچھ ہیں لیکن دکھ کچھ رہے ہوتے ہیں. صحیح. کیا ہوتے کچھ ہیں دکھتے کچھ ہیں. دکھتے کچھ ہیں. دھوکہ دیتے ہیں نا، شیاطین کا کام کیا ہے، دھوکہ دینا. اب وہ جو ٹریڈر تھا وہ اس کا کام کروڑوں میں تھا، آئی بس سمجھ میں. صحیح. تو اس نے 10 لوگوں سے 10 حاملوں سے علاج کرایا اپنا. ہر بندہ چیک کرتا کہ تیرا گھر بھی صحیح ہے، تو بھی صحیح ہے، صحت وحت ہر چیز اوکے تھی اس کی، بچے سب تھے اس کے پاس، گھر بار بڑا عالیشان تھا اس کے پاس. لیکن اچانک کیا ہوا، اس کے کاروبار پہ بندش لگا دی اس کے نام پر. اور جس دن بندش ٹوٹی اسی دن اس کے سارے آرڈر جو تھے نا وہ پائے تکمیل تک پہنچ گئے. وہ مٹھائی کا ڈبہ اور وہ سب کچھ اس کے بعد لے کر آیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو بتانے کا مقصد کیا ہے کہ بندش مختلف چھوٹے چھوٹے اعضاؤں کو بھی لے کے لگائی جاتی ہے کہ جس میں صرف وہ حصہ متاثر ہوتا ہے، پورا وجود متاثر نہیں ہوتا. صحیح. جیسے کسی عالم ہے، کوئی بڑا نامی گرامی عالم ہے، اس کو اللہ نے بڑی عزت سے نوازا ہے، بڑا شیخ الحدیث ہے، ہر چیز اللہ نے اس کو دنیاوی اور آخرت نعمت سے نوازا. کیا ہوا، کسی نے حاسد نے اس کے دماغ پہ بندش لگا دی. جی 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 ایسا ہوتا ہے. کیا اب وہ علم کی کوئی کتابیں پڑھ رہا ہے، اس کا من نہیں لگ رہا، اس کی آنکھیں سے پانی بہنے شروع ہو گیا. ایسے کئی کیسز آئے ہمارے پاس. صحیح. کیا ایسے کئی کیسز ہیں. ہاں، ایک ڈاکٹر پہ بندش لگا دی، وہ کلینک پہ نہیں جا پا رہا.
جبکہ صحت صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، ہر چیز اوکے، پیسہ بھی آ رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن جب وہ اپنے کلینک پہ بیٹھتا اس کی طبیعت ڈسٹرب ہونے لگتی، اس کو ایسا محسوس ہونے لگتا کہ جیسے گھبراہٹ، بے چینی، کہ اٹھو اور جاؤ یہاں سے نکلو، یہ بھی بندش میں آتا ہے۔ صحیح۔ تو ایسے بندش ہے، کئی، اس میں بتاتا ہوں نا، کئی اقسام ہیں بندشوں کی۔ تو اب کسی کے ساتھ ایسے معاملات ہو رہے ہیں کہ جناب یہ چیز بند ہے، وہ چیز بند ہے، جو کتاب پڑھ رہا نہیں دل کر رہا، دکان پہ جانے کو دل نہیں کر رہا، یہ سارے معاملات ایک عام آدمی کے ساتھ ہوتے ہیں، تو وہ کیسے دیکھے؟ وہ اپنے اندر علامتوں کو نوٹ کرے۔ کن علامتوں کو نوٹ کرے گا؟ کن علامتوں کو نوٹ کرے؟ اب جیسے مثال کے طور پہ اگر وہ، اس کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے، اس کا آفس میں بندش لگی ہوئی ہے، صحیح۔ تو وہ اس چیز کو دیکھے کہ اب وہ اس کے ساتھ علامتیں کیا ظاہر ہو رہی ہیں۔ اب وہ صرف اسی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کی طبیعت ڈسٹرب ہوتی ہے، اسی جگہ پہ جاتا ہے تو سر بھاری پن ہوتا ہے، اسی جگہ پہ جاتا ہے تو آنکھوں سے پانی بہنے لگتا ہے، اسی جگہ پہ جاتا ہے تو اس کو اپنے پاس سے اسمیل آنے لگتی ہے، اچھا، اسمیل بھی؟ اسمیل آنے لگتی ہے، گندی بو۔ صحیح ہے۔ تو وہ ان چیزوں کو نوٹ کر لے کہ یار میں ادھر ہی آتا ہوں تو میری طبیعت ڈسٹرب ہوتی ہے، باقی میں ہر جگہ جاؤں میں تب بہتر رہتا ہوں۔ اب مثال کے طور پہ ایک شخص کے کاروبار میں بندش لگی ہوئی ہے، اب وہ باہر جا کے ڈیل کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، صحیح۔ کیا چیک بھی دے رہا ہے لوگوں کو، کلیئر بھی ہو رہے ہیں، مال بھی جا رہا ہے، مال بھی آ رہا ہے، لیکن دکان پہ کچھ نہیں بک رہا۔ اب جیسے اکثر ہوتا ہے نا کہ کئی لوگ ہوتے ہیں وہ بولتے ہیں یار ہم فلاں کے گھر جاتے ہیں نا، اور جب فلاں کے گھر سے واپس آتے ہیں تو ہماری جی طبیعت بوجھل ہو جاتی ہے، جی جی۔ یا ہمارے ایسا لگتا ہے کہ بس اٹھو بھاگو یہاں سے نکلو۔ صحیح۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جی جی۔ تو علامتیں ظاہر ہو گئی نا، اس میں کیا علامت ہے؟ کہ اس میں جیسے مثال کے طور پہ اگر کسی کی بندش لگا دی ہے کہ بھائی فلاں شخص سے نہ ملے، صحیح، جدائی۔ جدائی کا، صحیح ہے۔ اب وہ اتفاق سے مل بھی رہا ہے تو اس سے نفرت ہو رہی ہے، صحیح۔ کیا اس کی برائیاں کر رہے بلا وجہ، وہ صحیح۔ نفاق پڑ گئے بیچ میں۔ تو یہ علامتیں ہیں ساری۔ اب جیسے مثال کے طور پہ بے اولادی، جس کی اولاد نہیں ہوتی، اولاد پہ بھی بندش ہوتی ہے۔ اب جیسے مثال کے طور پہ شوہر کا دل نہیں کرتا بیوی کے قریب جانا، یا بیوی کا دل نہیں کرتا شوہر کے قریب آنا، صحیح۔ اور جب دونوں قریب ہوتے ہیں تو لڑائی جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، یہ بھی عجیب سی اسمیل ہونے لگتی ہے۔ یہ بھی بندش کی وجہ سے ہوتا ہاں، ہے؟ لیکن علامتوں میں بندش کی یہ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ ہوتا ہے۔ اچھا، مطلب ایسا نہیں ہے کہ کبھی ہوا کبھی ہاں، نہیں ہوا؟ ہر دفعہ ہوگا، اور ہر دفعہ اس کو بدبو آئے گی اپنے وجود سے۔ صحیح۔ ہاں، تو بندش پہ اگر گفتگو کریں تو بندش کئی قسم کی ہیں۔ تو حضور خیر، یہ جس طرح سے آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ بندش ہے، اس طرح سے بندش ہے، تو بہت آسان سا یہ دیکھ سکیں کہ ہم تفریق کر سکیں کہ یہ نظر بد کی بندش ہے، یا کسی حاسد کی طرف سے ہے، یا کچھ جنا ہے معاملہ، تو اس میں کیسے پہچانیں گے، اور آسان ترین اس کا حل کیا ہے؟ جیسے آپ نے پہلے جو اب خود اپنے اعمال کی وجہ سے بندش ہو گئی، تو اس کا آپ نے بتایا کہ استغفار پڑھ لو اور توبہ ایسی کر لو کہ اور سبحان اپنا اللہ۔ مال، اپنا قبلہ درست کر لو صحیح تو ہے۔ بندش سے نکل جاتا ہے۔ وہ اپنی بندش خود اعمال کی وجہ سے۔ ہاں، اب اگلی جو ہے وہ جیسے دکان پہ بندش لگ گئی ہے۔ اب ان بندشوں میں یہ چیز دیکھی جاتی ہے کہ یہ کتنی پرانی ہے، صحیح ہے۔ کس حد تک صلاحیت کر گئی ہے، اور بندش کس سے لگی ہے، کسی طلسمات سے لگی ہے، کسی نقش کے ذریعے لگی ہے، کسی تعویذات کے ذریعے لگی ہے، یا کسی کالے جادو کرنے والے نے لگائی ہے، یہ کیسے یا دیکھا کسی جائے گا؟ وہ تو تشخیص کرے گا تو پتہ چلے گا نا۔ اب عام بندہ تو نہیں پہچان سکتا اس بات کو، صحیح ہے، اس کے لیے ماہر آدمی چاہیے۔ چاہیے، لیکن ہاں اس کے شر سے بچنے کے لیے میں آپ کو کچھ طریقے کار تعلیم کروں گا اس ٹرانسمیشن میں۔ صحیح ہے۔ میں کیوں کہتا ہوں کہ سورہ قریش 70 بار پڑھو؟ اس کا جو 7 کا ہنسا ہے نا،
یہ کسی بھی چیز کو کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے کوڈ. 7 کا حصہ. ہاں، صحیح. عملیات کی دنیا میں پڑھائی کی تعداد میں جب ہنسا 7 کا بنتا ہے نا تو وہ کھولنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. صحیح. تو جو بندہ 70 مرتبہ سورہ قریش پڑھتا ہے یا ایسے اعمال پڑھتا ہے جس سے بندش کھلتی ہے اور اس کو اجازت ہوتا ہے تو وہ اس میں کامیاب ہو جاتا ہے. صحیح. لیکن اگر جادو کی وجہ سے اس پہ شیطان مسلط کیا ہو، کوئی شیاطینی عمل مسلط کیا ہو، کوئی منتر تنتر جنتر پڑھ کے مسلط کیا ہو، کیا کچھ پڑھ کے یا مسلط کرنے والا معاملہ ہوا ہاں ہو، تو پھر اس کا مکمل طور پہ اتارا ہوتا ہے، ایک پروسیس کے تحت. پروسیس کے تحت ہوتا ہے. یا اگر سورہ قریش پڑھ رہا ہے تو مزید اس کے نقصان سے تو بچ جائے گا لیکن وہ بیماری اندر ہی رہے گی. اچھا. بیماری اندر ہی ہے نا. اب سورہ قریش نے اس کے مضر اثرات تو ختم کر دیے، کیا مضر اثرات کو ختم کر دیا. لیکن بیماری کی جڑ اندر موجود ہے ابھی. جب تک وہ جڑ سے نہیں نکلتا وہ وقتاً فوقتاً اپنے آپ کو ظاہر کرتا رہتا ہے. صحیح. کہ اب کب- جیسے الحمدللہ میں نے اپنے شاگردوں کو کئی طریقے سمجھائے ہیں. صحیح. کوئی لیمو کے ذریعے بندش کو توڑتا ہے، کیا لیمو کے ذریعے. اور کوئی ذریعے بندش کو توڑتا ہے، کوئی سکولیوں کے ذریعے بندش کو توڑتا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ کو لگے کہ آپ کے اوپر بندش ہے، آپ ایک کام کریں، کیا ایک کام کریں. سکوری لیں مٹی والی. سکوری. ہاں، یہ کیا ہوتا ہے؟ سکوری مٹی کے پلیٹ کو کہتے ہیں جو چھوٹی چھوٹی ہوتی ہے. عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جس میں کھیر جماتے ہیں پاکستان اور ہندوستان میں. صحیح. چھوٹی چھوٹی کرتے ہیں نا کٹوریاں، پنجابی میں سکوریوں کہتے ہیں. پنجابی میں ٹھوٹھے کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ٹھوٹھے. ٹھوٹھے. ٹھے. ٹھوٹھے کہہ لو آپ، ہاں جی. یا اس کو تھوڑا سا بڑا سائز کر لو تو کنڈا کہہ لو. صحیح. وہی کونڈے ٹھوٹھے ہوتے ہیں. ہاں، اس کو وہ کہہ لو. جی. آپ ایک عدد وہ لے لیں، آئی بات سمجھ میں. صحیح. اور جس کے لیے کرنا ہو، اپنے لیے کرنا ہو یا کسی کے لیے بھی کرنا ہو، آپ نے اس میں سورہ قریش نا حرف حرف لکھنا شروع کرنا ہے. سورہ قریش کے حرف توڑ کے پوری سورہ قریش لکھ لیں اس کے اوپر. بسم اللہ کے ساتھ. نہیں، قاف. اچھا. لام. ہاں الف. یا. لام. الف. ہاں، ایسے. قاف رے یہ شین، اس طریقے سے حروف پورے گولائی میں لکھ لے. صحیح ہے. لکھ لیا. صحیح. اب بیچ میں وہ نقش کو لکھ لے، ٹھیک ہے. 70 مرتبہ اس کنڈے پہ دم کرے، آئی بات سمجھ میں. اور مریض کے اوپر سے اتارے ہوں. اور اتار کے قبرستان چلا جائے اور قبرستان میں اس کنڈے کو توڑ دے. جیسے وہ کنڈے کو توڑے گا نا بندش ٹوٹ جائے گی. اب پھر اس کو سمیٹے اور کسی مٹی میں ایک جگہ دبا دے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا سبحان اللہ. بندش توڑ دیں گے، ٹوٹ گئی بندش. مٹی کی پلیٹ لے لی، کچی مٹی کی، کچی مٹی کی لے لی، اور اس پر سورہ آپ نے لکھ دیا. ہاں. اور بیچ میں نقش کون سا ہے؟ 15 کا نقش. 15 کا نقش ہاں. لکھا. اور سورہ. اگر کسی کے لیے کر رہے ہو جی. تو 15 کا نقش میں جب 5 کا خانہ ہے نا بیچ کا، جی. اس میں 5 کا حصہ نہیں لکھو، اس میں مقصد لکھ لو، اس کا نام اس کی ماں کا نام لکھ لو اور لکھ دو بندش کھل جائے. اور بس وہ سر سے گھمانا ہے. ہاں سورہ قریش پڑھنی ہے 70 مرتبہ. ہاں، جا کے ڈھس توڑ دو اور اسی سبحان نیت اللہ. سے توڑو کہ بندش ٹوٹے. صحیح. بندش ٹوٹ جائے گی، بندش کھل جائے گی اس کے اوپر سے. یہ تو بڑا آسان طریقہ ہو گیا. ہاں، ہم لوگوں کے لیے. صحیح. اب جیسے مثال کے طور پہ آپ کے کاروبار ہے، کاروبار جی. میں بندش لگی ہوئی ہے. صحیح. آپ نے کیا کرا، آپ نے اگربتی کا پیکٹ لے لیا. صحیح. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا نا عموماً کہ اگربتیاں دم کر کے لوگ لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی کاروبار میں برکت کے لیے دے دیں. اب وہ صحیح. کہتے ہیں جب تک اگربتی جلاتا ہوں بڑے لوگ آتے ہیں، جب اگربتی ختم ہو جاتی ہے لوگ آنے کم ہو جاتے ہیں. صحیح. اکثر عموماً لوگ شکایت بولتے ہیں، ایسے آتے ہیں پیشنٹ اگربتیاں لے کر آتے ہیں ہمارے بالکل. کلینک پہ میرے پاس، میں ان کو دم کر کے دے دیتا ہوں اور وہ ان کو کھل جاتی ہے بندش. اب وہ خود بھی کرنا چاہیں بندش کھولنے کے لیے تو سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں بڑی کمال کی ہیں کھولنے کے لیے. ہاں ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلا شبہ. سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں بندش کھولنے کے لیے کمال کی ہیں. سبحان اللہ. کہ سبحان اللہ. آیا ایک رسول جاکم جو رسول. تمہارے ہی نفسوں میں سے
گراں گزرتی ہے اس کو تکلیف جو تم اٹھاتے ہو. ہائے 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 اب یہ تکلیف ہی تو ہے، اللہ بندش اکبر رکاوٹ. اللہ اکبر محبت کی اعلیٰ مثال بالکل، کیونکہ وہ آپ کے حریص ہے، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم رؤوف ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ تو اگربتی کے اوپر اپنے کاروبار میں، اپنے گھر میں، آئی بات سمجھ میں. سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں 40 مرتبہ دم کر کے ہرمل پہ دم کر کے دھونی دے لو. کہ ہرمل پہ دم کر کے دھونی دینے کا فائدہ پتہ ہے کیا ہوگا؟ اس کے بندش کے اثرات جو جادو کی وجہ سے نا وہ بھی ختم ہونے شروع ہو جائیں گے. 40 روز تک ریگولر دے دو تو جادو ختم ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کس کے اوپر سے؟ گھر کے اوپر سے. گھر یا دکان، گھر، دکان، آفس، یا آپ کی رہائش کی جگہ، یا آپ کا کوئی بھی ایکس وائی زیڈ کاروبار کی جگہ. صحیح ہے ہاں، بہترین عمل ہے. صحیح. مطلب یہ 40 دن تک کرنا ہے ضروری ہے؟ یہ ہرمل پہ اگر جادو کی وجہ سے ہوگی تو 40 روز تک کر لے. 40 روز تک کیا کرے گا وہ؟ ہرمل لیا اس نے کافی سارا، 1 کلو ہرمل لے لیا 40 مرتبہ سورہ توبہ کی آخری دو آیتیں پڑھ کے دم کرے. ایک ہی دفعہ نہیں، ہر روز. 40 مرتبہ روز پڑھتا رہے. ہاں، اور دم کر کے اس کو گھر میں دھونی دیتا رہے، بندش ٹوٹ جائے گی اس کی. ہاں ہاں سبحان اللہ سبحان اللہ. اور کہتے ہیں کہ جو مسان کے جادو کی جو بندش ہوتی ہے نا وہ انتہائی خطرناک ہوتی ہے. مسان والا، مسان کے جادو کی جو بندش ہوتی ہے صحیح. اس کے لیے سب سے بہترین پتہ ہے کیا ہے؟ جی سورہ بقرہ کا آخری رکوع، سورہ بقرہ کے آخری دو آیات. صحیح. آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، یہاں سے جو شروع ہوتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ. سورہ بقرہ کی آخری دو آیات. صحیح. جو شخص ان دو آیتوں کو 41 مرتبہ روزانہ دم کرتا ہے، پڑھتا ہے، وہ شیاطین سے محفوظ، سبحان اللہ. جادو سے محفوظ، صحیح. مسان کے جادو سے محفوظ، اور جادو سے کی گئی بندش سے محفوظ. سبحان اللہ. کیا؟ بندش سے محفوظ. بندش سے محفوظ. یہ چھوٹے چھوٹے طریقے ہیں جو آپ خود کر کے اپنی بندش کو دفع کر سکتے ہیں، توڑ سکتے ہیں، کھول سکتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لیکن جو انیشیلی اسٹیج پہ بندش لگتی ہے نا جی وہ کھل جاتی ہیں. صحیح. لیکن وہ بندشیں کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں، آپ نے سب کچھ کرا ہے، سورہ بقرہ بھی پڑھوائی ہے، سورہ آل عمران بھی پڑھوائی ہے، سورہ محمد بھی پڑھوائی ہے، سب کچھ کیا ہے، لیکن اسٹل معاملات آپ کے رکاوٹ ہے، صحیح. تو اس کے لیے پھر علاج ممکن ہے، پھر علاج کروائے وہ اپنا. سبحان اللہ. کیونکہ جو چیز جتنی پرانی ہوتی جاتی ہے نا، جتنا وقت لیتی رہتی ہے، وہ اتنا ہی شدید اندر سے نقصان پہنچاتی رہتی ہے، اندر سرایت کرتی رہتی ہے. جڑ پکڑ چکی جڑ ہے، پکڑ چکی اس کی ہوتی ہے. جڑیں کاٹنے کے اس کی لیے جڑیں کاٹنے کے لیے پھر اس کے مختلف طریقہ کار. پھر ایکسپرٹ کی ضرورت ظاہر پڑتی سی ہے. بات ہے. صحیح. اچھا، بندش کے لیے جنات کا استعمال بھی ہوتا ہے؟ بالکل ہوتا ہے. وہ ہندوانی عمل میں ہوتا ہے، شیطانی عمل میں ہوتا ہے، سفلی علم میں ہوتا ہے. وہ اچھا. اس کے مخصوص شیطان ہیں جو بندش میں استعمال کیے جاتے ہیں. جیسے وہ چوکی، شیطانی چوکی لگا دی جاتی ہے تو وہ بھی اسی. اب جیسے وہ ایک ہے نا، کیا نام تھا اس کا، شتت یا یوشن، صحیح. اس کو ڈیوٹی پہ لگا دی جاتی ہے یہ سفلی میں. سفلی میں. صحیح. اب کرتے ہیں صحیح. تو اس کا یہ دیکھا جاتا ہے پھر کہ وہ کس حد تک صلاحیت کرا ہوا ہے. دیکھیں نا، اگر آپ کو کوئی مرض ہوتا ہے، جی آپ فوری اس کا سد باب کرتے ہیں تو اس مرض سے چھٹکارا پا لیتے ہیں. صحیح. اور کسی کو بھی آپ اگر اگنور کر دیتے ہیں اور وہ کرونک ہو جائے. وہ پھر وقت لیتا ہے، صحیح. پھر وہ پھیلنے لگتا ہے. صحیح. تو حضور خیر، یہ جو بندش ہے، بندش کے کچھ یہ تو آپ نے 2 بڑے آسان سے ایسے عمل بتائے ہیں کہ جو کہ عام بندہ بھی کر سکتا ہے، اور یہی آپ کا خاصہ ہے کہ آپ
اتنا آسان کر کے بتا دیتے ہیں کہ خواص بھی مستفیض ہوتے ہیں اور عوام بھی آپ سے. اچھا، ایک طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں ان لوگوں کے لیے کہ جن کے بچوں پر بندش لگ گئی ہے. بچوں پر بندش سے مراد اولاد نہیں ہو اولاد رہی. پر نہیں 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 نہیں، ہاں. اولاد تو ہے، پڑھائی میں بہت اچھی تھی، اس کا دماغ باندھ دیا، اچھا، صحیح ہے، مستقبل باندھ دیا، صحیح ہے. کیا ترقی باندھ دی. اب جیسے مثال کے طور پر ایک شخص آفس میں کام کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، ٹھیک ہے، اس کی ترقی نہیں ہو رہی ہے آگے. وہ بھی تو کسی کی اولاد ہے نا. صحیح ہے، کیا اولاد ہے. اس کی ترقی نہیں ہو رہی. جی. تو ترقی میں جو رکاوٹ ہوتی ہے، اس کی بندش جو ہوتی ہے، اس کو توڑنے کے لیے، دماغی بندش کو توڑنے کے لیے، اعصابی بندش کو توڑنے کے لیے، جی. نفسی بندش کو توڑنے کے لیے، آئی بات سمجھ میں. جی. اور وہ بندش کہ جو نظر کی وجہ سے لگتی ہے. صحیح. ایک حاسد شخص تھا، کیا اس نے آپ کی ترقی کو دیکھا، آپ کے معاملات کو دیکھا، آپ نے اس سے ڈسکس کیا اپنا مخلص سمجھ کر، جی. آپ نے اپنا پورا پلان اس کو بتا دیا. اب وہ اچھا، اچھا، جی. اللہ تمہیں کامیاب کرے. وہ یہ بھی کہہ رہے لیکن یہ اچھا والے نے کام کر دیا. کام کر دیا. صحیح ہے. تمام لوگوں میں جو ملوث ہیں نا، جی. جو لوگ بیمار ہو چکے ہیں، پریشان ہو چکے ہیں، اب وہ بندش، میں آج ایسا آپ کو بندش کا توڑ بتا رہا ہوں کہ شاہ صاحب آپ دعائیں دیں گے مجھے، لوگ دعائیں دیں گے کہ وہ کام سبحان کریں گے. اللہ. تو دعائیں دیتے بھی ہیں اور دیں گے الحمدللہ انشاءاللہ. الحمدللہ کسی بھی قسم کی بندش ہو، بالخصوص وہ بندش جو انسان کی ذات کے حد تک محدود ہو، اس صحیح. کے لیے بڑی کمال کا ایک طریقہ کار ہے. آپ نے کرنا یہ ہے کہ آپ نے مٹی کی ہانڈی لینا ہے. صحیح. کیا؟ مٹی کی ہانڈی. اور 1.25 کلو کالا ماش لینا ہے. صحیح ہے. کیا؟ کالا ماش. 1.25 کلو کالا ماش لینا ہے. اور آپ نے کالا کپڑا لینا ہے 2 میٹر. صحیح ہے. کیا؟ کالا کپڑا 2 میٹر. 2 میٹر لینا ہے. اب آپ نے یہ کرنا ہے کہ سورہ قلم کی آخری 2 آیات. صحیح. کیا؟ سورہ قلم کی آخری یہ وہ طریقہ بتا رہا ہوں، جب میرے مرشد کی بیاس میرے ہاتھ لگی تھی نا، اور وہ بیاس تھی 1970-73 کی، ہاتھ کی لکھی ہوئی. صحیح. وہ میں نے کام کر دیا تھا اس کا اپنے پاس، یعنی کہ میرے پاس ہے وہ. صحیح. ہاں. سبحان اللہ. اور اس کی اجازت بھی الحمدللہ ہے. تو اس بیاس کے اندر یہ طریقہ لکھا ہوا تھا کہ صحیح. بندش کو کھولنے کے لیے. نظر اچھا، کی بندش. میں نے ابھی اتنی ساری بندشیں بتائی تو ہیں. ساری. ہاں، سب بندشوں. ہر قسم کی بندش کو کھولنے کے لیے ایک ہاں. اینٹی بایوٹک، ایک عمل اور ساری بندشوں کو ختم کرنے کے لیے کافی. ہانڈی، کالا ماش 1.25 کلو. کالا ماش 1.25 کلو. ثابت. ثابت. 1.25 کلو. اور جو ہے نا کالا کپڑا 2 میٹر لے کالا لیا. کپڑا 2 میٹر لینا. اور لیمو اس میں لے لیں آپ 7 عدد. لیمو 7 عدد. کرنا کیا ہے، آپ نے سورہ قلم 41 مرتبہ پڑھنا ہے. پوری نہیں، آخری 2 آیات 51 52. 51 52 وہیں یقاد الذین والی آیت. صحیح. یہ آپ نے پڑھنا ہے 41 مرتبہ. پڑھنے کے بعد آپ نے ہانڈی پہ پورا دم کر لینا ہے، ماش پہ دم کر لینا ہے، کپڑے پہ کر لینا ہے، اور لیمو پہ کر لینا ہے. صحیح. کر لیا؟ جی. اب جس کے اوپر سے اتارنا ہے، بندش کھولنا ہے، کپڑا لیں، جی. کپڑے پہ اس کو بٹھا دیں، صحیح. اور اس کو بولیں کہ ماش اپنے پورے بدن سے ملے، اتارے. کیا؟ پورے بدن سے ماش لے کے ایسے ملے گا نا تو وہ نیچے گرتا رہے گا. کہاں گرے گا؟ کپڑے پہ. کپڑے پہ گرتا رہے گا سارا ماش. سارا ماش اتار لیا. اس کے بعد سارا ماش سمیٹے ہانڈی میں ڈال دے. صحیح ہے. کیا؟ ہانڈی میں ڈال دیں. ہانڈی میں ڈال دے. اور اس میں تیل بھی لکھو، تیل. سرسوں کا، یا کوئی سا بھی تیل لے لو جو ان کو آسانی کے ساتھ مل جائے. تیل یا سرسوں. آئی بس سمجھ میں. اتار کے ڈال دیا، ٹھیک ہے. تیل اس میں کھول کے ڈال دیں. کتنا؟ 1 کلو. 1.25 کلو. 1 ہاں، کلو. 1.25 کلو 1 کلو لے کے اس میں ڈال دیں. ڈال دیا. اب اس کو ڈھکن بند کر دیں، ہانڈی کو. ڈھکن بند کرنے کے بعد
پھر آپ نے 7 مرتبہ جب ڈھکن بند کریں گے نا، یہی سورہ قلم کی آخری آیت پڑھ کے اس کے ڈھکن کے اوپر بند کر دیں گے، جیسے آپ کسی چیز کو بند کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہانڈی اٹھا کر اس مریض کے اوپر سے 7 دفعہ اتاریں۔ اتارنے کے بعد آپ نے آٹا گوندھ کے اس کو پورا پیک کر دیا اس کو ڈھکن کے سمیت، تاکہ دھواں باہر نہ نکلے، صحیح اور اس کو اٹھا کے چولہے پہ رکھ دیا۔ صحیح ہے ٹھیک ہے، اب اس کو 2 سے 3 گھنٹے اس کو درمیانی آنچ پہ پکائیں۔ صحیح آپ کے اس عمل سے بندش ٹوٹے گی، جادو ختم ہوگا، نظر بد ختم ہوگی، روحانی بیماریاں وہ جو آپ کے جسم کے اندر گھس چکی تھی وہ سب ختم ہو کے اس میں منتقل ہو جائیں گی۔ اچھا اگر کسی کے اوپر شیطان مسلط ہے، کوئی شریر جنات مسلط ہے، وہ اتر کر اس کے اندر منتقل ہو جائے۔ اس کے بعد آپ نے ہانڈی کو اتارنا ہے۔ اچھا، جہاں سے دھواں نکلے وہاں آٹا لگا دیں۔ صحیح اچھا، بعض اوقات میرے مریضوں نے کئی کیا، اور ہم نے بھی بہت لوگوں کو ہانڈیاں پڑھ کے دی، تیار کرائی۔ بعد میں تو خون نکلنے لگتا ہے، ابلنے لگتا ہے۔ اللہ کو کیا؟ خون ابلنے لگتا ہے، اس کا سخت ہوتا ہے۔ کیا؟ سخت معاملہ ہوگا سخت معاملہ، جس کا مطلب اس کے ساتھ خون نکلنا ہے۔ اور بعض اوقات تو آوازیں آتی ہیں کہ جیسے کوئی کرب درد میں تڑپ رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اور ہانڈی میں سے آوازیں آتی ہیں۔ صحیح کیا؟ ہانڈی میں سے آوازیں آتی ہاں، آپ ڈر و خوف نہیں کریں، آپ اپنا کام کرنے دیں اس کو۔ جب پورا 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے اس کو مکمل ہو جائے، آپ اس کو اسی کپڑے پہ رکھیں جس کپڑے میں مریض کو بٹھالا تھا، صحیح ہے اسی کپڑے میں لپیٹیں۔ جی آئی بس سمجھ، مریض کے اوپر سے اتاریں اور اس کو لے جا کے زمین میں گاڑ دیں۔ صحیح ہے کہیں بھی گاڑ دیں، ایسی ویران جگہ پہ کہ جہاں پہ بچے نہ کھیلتے ہوں۔ اگر ایسی جگہ نہیں ہے، سمندر قریب ہے، تو سمندر میں بہا دیں، قبرستان میں بھی قبرستان میں بھی دبا دیں۔ صحیح بچے لیمو آپ کے پاس ساتھ، جی کیا؟ لیمو بچے 1 لیمو روزانہ اپنے سرانے رکھ کے سوئے، 7 دنوں میں اس کو 7 خواب آئیں گے۔ اچھا کیا؟ 7 دنوں میں 7 خواب اور آئیں گے وہ خواب آئیں گے کہ کس نے کیا، کیسے کیا، کیا ہوا، کیوں ہوا، کس لیے کیا۔ یہ سب وقفے وقفے سے 7 دن اس کو خواب میں ظاہر ہوتا رہے گا۔ اور پھر وہ ہر دن لیمو اپنے پاس اتارے، کاٹے، اس کو جلائے اور مٹی میں دبا دے۔ 7 دن کے اندر اندر شاہ صاحب ختم۔ مین کام پہلے دن ہو گیا۔ صحیح ہے کیا؟ پہلے دن ہو گیا مین کام پہلے دن ہو گیا۔ اب وہ چیزیں ظاہر ہو رہی ہیں اس کے اوپر کہ وہ کس رستے سے گزرا، کس پریشانی سے گزرا، کس اذیت سے گزرا، کس کرب سے گزرا۔ بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم دیکھنا بھی چاہتے ہیں، صحیح وہ خود دیکھ لے گا وہ خود اس طریقے سے دیکھ لیں گے۔ صحیح اچھا، اب ایشو آتا ہے کہ باہر ملک میں رہنے والے لوگ اس چیز کے پابند ہیں۔ اب جیسے گھر کے اندر نہیں جلا سکتے، کسی اپارٹمنٹ میں رہتے ہیں وہاں نہیں کر سکتے صحیح کیونکہ الارم بج جائے گا۔ صحیح ہے کیا؟ کیا جب دھواں جاتا ہے کہ جیسے آگ لگنے کا خدشہ ہوتا ہے، فائر سیفٹی فائر سیفٹی ہوتی ہے باہر ملکوں میں، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے، جلا نہیں سکتے۔ اس صورت میں کیا کریں؟ کیا کریں یہ سوال ہوتا ہے نا۔ جی جی پورا تیار کر لیں اسی طریقے سے۔ صحیح کیا؟ پورا تیار کر لیں پورا تیار کر لیں اس طریقے سے، اور ایک کھڈا کھودے۔ کھڈا کھودیں کھڈا کھودے، کھڈے میں دبا دیں۔ صحیح کھڈے میں دبا دیں کھڈے میں دبا دیں، حضور جو کسی جنگل میں جا کے دبا دیں۔ اچھا جو لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو یہ بھی نہیں کر سکتے ہم، تو وہ کیا کریں آپ سے رابطہ کر لیں کہ جناب بالکل اسکرین پر نمبر موجود ہے، اچھا ہاں وہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو وہ اب وہاں پر کھڈا کھودنے بھی جو ہے نا وہ کوئی شرطہ آ اچھا، جائے گا اب مثال کے طور پہ، اب پیشنٹ یہاں نہیں ہے، پیشنٹ باہر ہے، جی 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 اس کا کیسے ہوگا؟ کیسے ہوگا اس کے بھی طریقے ہیں، صحیح لیکن طریقے وہی ہیں جو استاد جانتا ہے، صحیح مطلب جتنا مناسب ہے ایک عام آدمی کے لیے وہ اتنا کر لے۔ صحیح ہے سبحان اللہ پھر اس میں تصویر منگوائی جاتی ہے، ایڈریس منگوایا جاتا ہے، آئی بات سمجھ میں، اور پھر باقاعدہ طور پہ یہاں سے پڑھائی کے ذریعے روحانی چیز کو وہاں منتقل کیا جاتا ہے۔ پھر وہ روحانی جو چیز ہوتی ہے، روحانی جو موکلان ہوتے ہیں وہ اس کو سمیٹتے ہیں،
بعض روحانی جنات کے ذریعے کرتے ہیں، بعض موکل کے ذریعے کرتے ہیں، بعض اپنی روحانیت کے ذریعے کرتے ہیں. سب طریقے کار ہیں اس کے مختلف مختلف طریقہ کار ہیں اور مختلف معاملات میں مختلف اور بھی مرتبہ باقاعدہ طور پہ جب وہاں سے سمیٹ دیا جاتا ہے، اتار دیا جاتا ہے، پھر اس پہ قلعہ بندی کی جاتی ہے، پھر اس کے لیے باقاعدہ طور پہ روحانی موکل کو ڈیوٹی پہ لگایا جاتا ہے کہ اب یہ محافظ ہے، یہ مقرر رہے گا. اس کی حد ہوتی ہے کہ 3 سال کے لیے ہے، 5 سال کے لیے ہے، 7 سال کے لیے ہے. اچھا، جو بھیجا جاتا ہے جس کو تو اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی آپ کی 2 سال تک یہاں ڈیوٹی ہے. ڈیوٹی ہے، اب 2 سال تک وہ چلا گیا، پھر آپ دوبارہ کسی دوبارہ اور کی اس کو ڈیوٹی. وہ ہوتا ہے. اچھا 2 سال نہیں، 3 سال، 5 سال، 7 سال اور 9 سال. صحیح. اب جیسے آپ کسی کو مسخر کرتے ہو، جی کسی کو حاضر کرتے ہو، اس سے جو قول و قرار کرتے ہو، تو وہ بھی معاہدہ ہوتا ہے آپ کا کہ وہ کتنے سال آپ کے ساتھ رہے گا. یہ نہیں کہ ساری زندگی رہوں گا، ساری زندگی کوئی نہیں رہتا. صحیح. بس وہ سدا بادشاہ ہے میرے رب کی. خدا بادشاہ ہے میرے رب. بس سبحان یہ اللہ، بات ہے، روحانیت سدا رہتی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جس میں مثالی سدا رہتا ہے. اللہ اکبر. حضور خیر، آج تو ماشاءاللہ بہت ہی آپ نے بہترین طور پہ بندش کا ارشاد فرمایا، اور بندش کے حوالے سے کیا ہی آپ نے آسان کر کے عوام جس میں پریشان علاج بھی ہے. لوگوں کو بتا دیے نا. اچھا، بعض نیک جنات ہوتے ہیں نا، جی، کیا نیک جنات. تو اولیاء کاملین بعض اپنی کتابوں میں وہ طریقہ کار بھی لکھتے ہیں کہ جب وہ نیک جنات آتے ہیں نا، تو وہ ان اولیاء کاملین کو بتاتے ہیں کہ یہ اس طرح کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے، اس طرح کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے، اس طرح کرنے سے یہ کام ہو جاتا ہے. سبحان. اب جیسے شیخ عبد القدوس گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے خاندان کے ایک بڑے بزرگ گزرے. صحیح. کیا آپ کے پاس مسلم جنات رہا کرتے تھے؟ جی جی جی. صحیح ہے. اب ایک رشتے کے لیے کوئی آ گیا، کیا رشتے کے لیے کوئی آ گیا. اب انہی جنات نے باقاعدہ طور پہ ان بزرگ کو فرمایا کہ یہ 3 مرتبہ سورہ یاسین 3 روز تک پڑھ لے، اور کنگے پر اور میٹھی چیز پہ دم کر لے. کنگا استعمال کرے، اس کے علاوہ کوئی دوسرا کنگا استعمال نہ کرے. صحیح. کیا کنگا استعمال کریں، کوئی اور نہ کوئی استعمال. اور نہ کرے، اور میٹھا خود کھا لے. 3 دن میں اس کی بندش ٹوٹ جاتی. سبحان اللہ. وہ جو کنگھی ہے وہ خود ہی برش ہو، کنگا ہو، کنگھی ہو، وہ جی، وہی استعمال کرے جو متاثرہ ہے. جو متاثر آیا ہے. اچھا، متاثرہ کے علاوہ کوئی نہ یوز کرے، اور متاثرہ شخص اس چیز کے علاوہ کوئی چیز نہ یوز کوئی کرے. چیز استعمال نہ کرے. کنگھی وغیرہ کے علاوہ ہاں، دم شدہ جو ہے. اور یہ طریقہ، اور الحمدللہ میں نے کافی لوگوں کو دی. سورہ یاسین 3 مرتبہ 3 مرتبہ 3 دن تک 3 دن تک یہ عمل کرے. مٹھائی پر دم کرنا ہے، مٹھائی لے لے یا میٹھا لے میٹھی لے، چیز کچھ لے بھی لے، لے لے، یا حلوہ بنا لے. اور کنگھی یا جس کسی بھی برش وغیرہ جو بھی. لیکن مٹھائی اتنی رکھے جتنی وہ خود کھا سکے. اچھا، کھانی خود ہے. ہاں، تو رشتہ بھی، معاملہ بھی تو اسی کا ہی ہے نا. اچھا، بانٹنی نہیں ہے. ہاں. اچھا. اب وہ صحیح. میرے ساتھ ایک ہوا ہے کیس، معاملہ مطلب پہ کلینک پہ، کہ ماں آتی تھی اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے، صحیح. تو میں نے اس کو برش اور میٹھا پڑھ کے دے دیا. میں نے کہا یہ بیٹی کو بولو وہ استعمال کر دے. تو خیر وہ ہو گیا. 3 دن کے بعد نا میرے پاس آئی، کہہ رہی ہے ڈاکٹر صاحب آپ نے کس کے لیے کام کر کے دیا تھا؟ میں نے کیوں، کیا ہوا؟ کہہ رہی میرا رشتہ آ گیا. کہ میں نے بتایا کہ بھائی میں ماشاءاللہ شادی شدہ ہوں، میرے بچے ہیں. تو میں نے کہا تم نے کیا کرا تھا؟ کہ میں نے اس کا برش استعمال کر لیا تھا. اچھا. صحیح. مطلب اتنا پرتاثیر ہے تاثیر ہے. کہ وہ والدہ یوز کر لیں تو والدہ کا بھی رشتہ. ہاں، نہیں اللہ ایسے ہوتی ہیں جو بیوہ خاتون ہوتی ہیں، جی جی وہ کر بالکل سکتی ہیں. بالکل کر سکتی ہیں، اور شرعاً جائز بھی ہے. شرم جائز بھی. تو یہ مسلمان جن کا بتایا ہوا یہ ایک خاص مسلمان جن عمل کا ہے، بتایا بندش کا توڑ، ہاں، رشتے کی بندش کے رشتے کی لیے. بندش کے لیے. آپ فرماتے ہیں اپنی کتاب میں باقاعدہ لکھتے ہیں کہ جادو کے اتار کے لیے نا چہل کاف چہل کاف 27 مرتبہ پڑھنا، 27. اور 27 روز تک پڑھنا، صحیح. اور کارے معاش کے 27 حصے کر کے ہر حصے پہ 27 بار پڑھ کے دم کر کے مریضہ متاثر کا بوسہ اتار کے جلانا، جادو ختم کر دیتا ہے. یہ بھی جنات کا بتایا ہوا ہمارے. سبحان اللہ.
حضور کرنا یہ ہے کہ 27 معاش کتنا ہے؟ مطلب 27 مٹھی لے لیں، ہر روز 27 ایک مٹھی استعمال کریں، مٹھی کالی معاش ثابت والی. ثابت والی، اپنے اوپر سے 27 بار چہل کاف پڑھ کے دم کر کے اتارے، 27 دن میں ہر قسم کی بندش ٹوٹ جاتی ہے. اچھا 27 مٹھی ہر مٹھی پر الگ پڑھنا ہے. ہر دن ہے نا، جی 27 روزانہ دن ایک ہے نا. مٹھی لے لینا ہے، اس پر 27 مرتبہ لیکن چہل کام کام. یہ شروع کرے چاند کی پہلی تاریخ سے. صحیح 27 دنوں میں ہوگا، اور 27 مرتبہ ہی اتارنا ہے اور 27 مرتبہ ہی پڑھنا ہے. اچھا یہ کام عامل کرے کہ جو چہل کاف کا عامل ہے، یا عامل کے بغیر بھی جس کو چہل کاف میسر نہ ہو؟ عامل 27 بار پڑھ کے دم کر کے مریض کو دے دے، آئی بس سمجھ میں، اور 27 حصے کر کے وہ ہر حصے کو اپنے اوپر سے اتار کے چلائے. اگر وہ خود پڑھ سکتی ہے تو سب سے اعلیٰ ہے. مطلب وہ کوئی عامل نہیں ہے، اس نے سورہ یہ اچھا چہل کاف کا عمل نہیں کیا، وہ آپ چہل کے کاف ہمارے شجر میں دیکھ کے پڑھ لے، پڑھ اجازت لے. لے کے. ہاں چہل کاف کی عام اجازت ہے ہمارے سلسلے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ، یہ بہترین ہو گیا. 27 دن میں یہ کام ہو گیا. 27 دفعہ اتارنا ہے، 27 مرتبہ ہی ہر پڑھنا. قسم کی بندش کو توڑنے کے لیے کافی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ مسلمان جنات کے بتائے ہوئے بتائے اعمال ہوئے ہیں. عمل ہے کہ جیسے حضرت خضر علیہ السلام کی بتائے ہوئی دعائیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا حضرت خضر علیہ السلام کے بتائے ہوئے اعمال ہیں. سبحان اللہ حضرت خضر علیہ السلام کا بتایا ہوا درود ہے. سبحان اللہ. اللہ کے نیک بندے ہیں نا. جی اچھا ایک بات اور یاد رکھ لیں، صحیح. بعض اوقات انسان خواب میں دیکھتا ہے کہ اس کو یا حیو یا قیوم بتائے. صحیح. اب اس کو نہیں پتا کہ کتنا بتایا ہے. یا کوئی بزرگ کی زیارت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یا حیو یا قیوم پڑھا کرو، یا کچھ اور پڑھا کرو جو اس نے خواب میں دیکھا. اب وہ اٹھے تو کیا کرے؟ کیا کرے؟ سوال پیدا ہوتا ہے نا، جی جی. کس طرح پڑھے؟ تو بزرگ فرماتے ہیں کہ پھر اس کو جو تسبیح فاطمہ کی تعداد ہے نا، 33 اور 34 34، ایک تسبیح ہو گئی، ایک تسبیح، پھر اس کو اتنا پڑھ لے. یعنی ایک تسبیح پڑھی. ہاں اب کوئی بڑی صورت ہے، جیسے کسی بزرگ نے بتایا سورہ بقرہ پڑھنا، اب وہ اتنا تو نہیں پڑھ سکتا. اب وہ پھر اسی تعداد کو کاؤنٹ کرے اور اس کو اکائی میں لے آئے، سبحان اتنی اللہ مرتبہ روز پڑھ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ وہ طریقے ہیں جو میرے مرشد نے کامیاب رمضان ٹرانسمیشن میں جب وہ مہمان خصوصی تھے نا، انہوں نے تعلیم کیا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ میرے مرشد کا بتایا ہوا طریقہ ہے. سبحان اللہ. حضور خیر آج آپ نے تو ماشاءاللہ بڑا مطلب خزانے کا منہ کھول دیا تھا آج، اور خیر روزانہ ہی کھلا ہوا ہوتا ہے، آج تھوڑا سا ماشاءاللہ. آج بندشوں کو کھولنے کا ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ. کہ اللہ تعالیٰ صحت کی بندش، سفر کی بندش، جنس کی بندش، ہر چیز ہر قسم کی رکاوٹیں اللہ دور فرمائے. دور فرمائے. سبحان اللہ. حضور خیر روزانہ آپ درود پاک تعلیم فرماتے ہیں. آج ہم دیتے ہیں درود عابدین. عابدین، یعنی کہ عبادت گزاروں کا درود، سبحان اللہ سبحان اللہ عابدوں کا درود، سبحان اللہ. کہ جن کی عبادت اللہ رب العزت نے اپنی بارگاہ میں قبول فرمائی، اور اس درود کی برکت سے آپ درود پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد عبادک العابدین والراکعین والساجدین والذاکرین والمسبحین من الدنیا الی یوم الدین. سبحان اللہ. یہ درود عابدین ہے. اگر آپ کا من عبادت میں نہیں لگتا، سبحان اللہ پڑھائی میں نہیں لگتا، ذکر و اذکار میں نہیں لگتا، سبحان اللہ. تو آپ اس درود کو 7 مرتبہ پڑھیں اور پانی دم کر کے پئیں. لوگ کہتے ہیں نا ہمارا نماز میں دل نہیں لگتا، جی جی ہیں بیٹھے ہوئے اذان ہو رہی ہے، نماز نکل گئی، ایسے بھی لوگ ہیں نا، جی جی. تو ان کا دل نہیں لگتا. تو اس درود کو 7 بار پانی دم کر کے پیے
تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کا نماز میں بھی دل لگے گا، اور اگر اس کی بندش بھی ہوگی نا تو بندش بھی ٹوٹے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بچے اگر نماز وغیرہ نہیں پڑھتے تو بچوں کے لیے بھی یہ دم کر کے پانی پلائیں اس کا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لائف کال بھی لے لیں آپ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، کون صاحب کہاں سے بات کر رہے ہیں اور کیا فرمائیں گے؟ جی میں انڈیا سے بات کر رہا ہوں، میرا نام شاہد ہے۔ میرے کو سورہ قریش 313 بار پڑھنے کی اجازت چاہیے، میں نے ابھی دن پڑھ لی۔ ٹھیک ہے شاہد صاحب، میری طرف سے آپ کو اس کی اجازت ہے۔ اور آگے میرے اور میرے والدہ کے حدیث کے مطابق بھی دے دیجیے۔ بالکل، ان کو بھی اجازت ہے۔ نہیں آگے مطلب 313 کے بعد 40 بھی میں پڑھوں گا نا، ہاں تو اس کے بعد 579 مرتبہ عدد ہوتا ہے میرے اور میرے والدہ کا۔ ٹھیک ہے، ہاں تو ہاں اس کی بالکل بھی اجازت بالکل ہے۔ بالکل اجازت ہے آپ کو۔ صحیح۔ تو شاہ صاحب، بندش کی تو بہت اقسام ہے، بہت ہے۔ مطلب بندش آج آپ نے وہ سمندر کوزے میں بند کر کے دیا ہاں، کہ یہ ہے آسان۔ مطلب 50% یہ کہہ لو کہ ہمارے اپنی وجہ سے لگتی ہے، اور باقی جو نا 10%، 40%، 30% یہ باہر۔ مسلط ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی حضور، میرا نام محمد عمار کر کے ہندوستان میں ہوئے تھے۔ ٹھیک ہے، حضرت میں رزق روزی کا بہت تنگ دست سے بہت دعائیں ذکر کر رہا ہوں کہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ اور حضرت یہ سید اسلام ایک اسلام پڑھتا ہوں حضرت، یا قریب المجمدان دون پولیسین تربو یا قریب 1,70,000 مرتبہ پڑھوں حضرت، یہ دوسری مرتبہ، مگر اس کی برکتیں مجھے محسوس نہیں ہو رہی حضرت، ٹھیک ہے۔ تو پھر اور دعا کی گزارش ہے۔ آپ ایک کام کرو، آپ جو پڑھ رہے ہو پڑھتے ہو، باقی آج کا جو درود عابدین آپ کو تعلیم کیا ہے نا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کے رکھو اور 7 بار پڑھ کے پانی دم کر کے پینا شروع کرو، اور جب آپ اپنا عمل کرنے بیٹھتے ہو، عمل شروع کرنے سے پہلے یہی درود عابدین 7 بار صبح اور 7 بار شروع کرنے سے پہلے اور 7 بار جب اپنا عمل مکمل کر لیں اس کے بعد آپ اس کو پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکتیں ملیں گی۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کہ کوئی لائیو کال کا سلسلہ ہوتا ہے نا، تو پھر کال پہ کال جب آتی ہے نا، تو اس وجہ سے پھر ڈسکنیکٹ زیادہ معاملات ہوتے ہیں۔ جی جی، وائس بھی کلیئر نہیں ہوتی پھر نا، یا تو لوگ ویٹ کریں۔ ویٹ کہاں سے کر سکتے ہیں، سب کچھ تو کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور لوگ بہت چاہتے ہیں کہ آپ سے بات کرنا، ہاں، اور لوگ اگر یہ بھی چاہتے ہیں کہ بس یہ پروگرام آپ کر رہے ہیں اچھی بات ہے، بس وہ یہ چاہتے ہیں کہ آپ سے بات ہو اور آپ سے بات کر کے اپنے مسائل کا حل لیں۔ حقیقت یہ ہے، اس لیے کالز کا سلسلہ ہم جتنا لے پاتے ہیں وہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کوئی لائن پر تھے لیکن وہ کٹ گئی۔ حضور خیر، بندش کا سلسلہ بالکل ہے خیر۔ بندش کا آج آپ نے بہت ہی اچھے اعمال تعلیم کی حضور۔ اب اجازت کی طرف اگر حکم فرمائیں تو اس کو میں آج کی محفل کو اختتام کی طرف لے باقی کر ہمارے جاؤں۔ جو چاہنے والے، ہمارے جو مریدین ہیں، آج وہ 19ویں روزے میں داخل ہو چکے ہیں، تو صحیح اب وہ 3 دن میں کچھ کرنا چاہتے ہیں، جی، 19، 20 اور 21 کو۔ صحیح۔ کیا 19 تو 20 ان کو چاہیے کہ اس 3 دنوں میں نادیلی پڑھ لیں، 360 360 360 360 360 اور 360 3 دن میں نادیلی پڑھ لیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ ان کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی، نادی علی شریف کی اور زکوٰۃ۔ پورے سال رہے گی ان کے لیے۔ سبحان اللہ کیا سبحان اللہ، پورا سال رہے گی۔ پورے سال رہے گی۔ تو اس 3 دن میں ظاہر سی بات ہے 21 تاریخ مولا علی کی ہے، تو اب یہ رمضان میں ہی 21واں روزہ آپ کو نصیب ہوتا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے ہر معاملے کے لیے آپ 360 بار 3 دن اس کو مکمل کر دیں، سبحان اللہ اور حضور۔ جو اتنا نہیں پڑھ سکتے وہ 110 مرتبہ روز پڑھنے 3 دن تک کے لیے، ان کی بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ زکوٰۃ کی فیوزات برکتیں ملیں گی ان کو۔ سبحان اللہ۔ حضور آپ نے جو دعوت دی ہوئی ہے وہ 21ویں رمضان کی، تو
تو 21واں روزہ آپ کے پاس کھولنا ہے، ایسا ہے؟ اصل بالکل بالکل ایسا ہی ہے. ہاں مطلب دن بدھ کا ہوگا. بدھ والے دن عصر کی نماز وہیں پڑھیں. عصر کی نماز آپ کے پیچھے ادا کریں. ہاں عصر کی نماز وہاں پڑھ لیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. انشاءاللہ زبردست ضرور حاضری دیں گے. محفل دل تو نہیں کرتا کہ محفل کا اختتام کیا جائے، لیکن وقت بہت قلیل ہوتا ہے اور سوالات اور چاہنے والے کثیر ہیں. اللہ تبارک و تعالی مزید برکتیں عطا فرمائے اور ان علم کے تشنگان کو اللہ تبارک و تعالی سیری عطا فرمائے اور اللہ تبارک و تعالی خاص فیض عطا فرمائے سلسلے کا. ان دعاؤں کے ساتھ آج کی محفل کا اختتام کروں گا کہ یہ سخی آستانہ سلامت رہے، مرشدی کا گھرانہ سلامت رہے، یہ سیکھنا اور سکھانا سلامت رہے، یہ سفر سلامت رہے، یہ ہم سفر سلامت رہے. آخر میں محبت کا پیغام اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل ادعوا اللہ او ادعوا الرحمن ایما تدعوا فلہ الاسماء الحسنى. یا انت الغادي انت الحق ليس الغادي الا هو. انت الباقي انت الحق ليس الباقي إلا هو. قلبي يهواك يا رحمن ذكرك روح وريحان. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا رحمة للعالمين نور الهدى بدر الدجى يا مصطفى يا مصطفى يا غوث يا غوث
مدد یا جیلانی یا باز اللہ یا سلطانی ادرکنا فی کل الحالات ادرکنا فی کل الحالات یا غوث مدد یا یا شاذلی
حسن سر اليقين في كل زمن يا منبع الفضل والمنن يا إمامنا يا إمامنا في كل زمن يا عارف الحق يا عارف الحق يا عارف الحق يا طارق شاه يا طارق شاه في وجهه نور الهدى في قلبه سر التقى يا عارف الحق يا طارق شاه شيخ كريم شيخ كريم عبد الواجد نور الطريق عبد الواجد للحق دوما شاهد سر الإمام الشاذلي في وجهه قد ينجلي يا عبد الواجد يا عبد الواجد يا عبد الواجد مرشدي